آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کی، یہ وراثت اللہ کے رسول کی، کو لینا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو تیار کرے۔ آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اوصیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء۔ ابو ذر وصیت مانگتے ہو تو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا۔ یہ دنیا میں تیرے لیے روشنیاں ہی روشنیاں اس کا بندوبست کرے گا، اور قیامت کو نیکیوں کے ذخائر کا بندوبست کرے گا۔ کہ اللہ کے رسول کچھ اور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ ابو ذر تیسری وصیت میری یہ ہے، زیادہ کہا نہ لگایا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ کھلا کے کوئی باتیں نہ کر لیں تو بندہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ اتنے زیادہ کہہ کے نہ لگاؤ جس سے دل مردہ ہو جائے۔ دل مردہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ دل عبادت پہ پھر لذت محسوس نہیں کرتا، وہ لذت محسوس نہیں کرتا۔ اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ بندہ یہ سوچتا ہے یا اللہ تو نے مجھے کتنی چیزیں عطا کی ہیں، مجھے اور عطا کر، شکر ہے تو نے مجھے کوئی عذاب نہیں دیا۔ تو جواب ملتا ہے بندے تمہیں کیا پتا کہ میں نے تجھ سے کیا کیا چیزیں چھین لی ہیں، تجھ سے عبادت کی لذت چھین کے عذاب ہی تو دیا ہے۔ کہ نماز میں دل نہ لگنا، علماء کے ساتھ بیٹھنے میں گھٹن محسوس کرنا، نیکی کی مجلس میں جانے سے پاؤں پچھلی طرف جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جانا، کیا جانا ہے، نیکی کے کام کرتے بدعت جانا، وہ کیا کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس خول سے جب تک انسان نہیں نکلتا اس وقت تک کی زندگی کے آخری سانس تک قیدی رہتا ہے۔ کھل کے زندہ اپنی زندگی گزارو، کون کیا کہے گا، اپنے آپ کو پہچانو، فخر کرو میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، اس سے بڑا مجھے فخر کیا ہونا چاہیے، اور مجھے ضائع نہیں کرے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اس کا مطلب ہے تم ان کے لیے زندہ ہو، رب کے لیے زندہ نہیں ہو۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے میں ایسا کام کروں جس سے میرا رب خوش ہو، کل قیامت کو میرا رب نہ مجھے کچھ کہے، اور اللہ کے رسول کی صحبت مجھے ملے، مجھے اس سے اللہ دور نہ کرے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ خول ختم کیجئے، لوگوں سے خوف، لوگوں سے ڈر، وہ غلام کیا کہے گا، کیا کہے گا۔ من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون۔ امام شافعی کہا کرتے تھے جو کہتا ہے کہ میں لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤں وہ تو ہے ہی دیوانہ اور مجنون۔ علاج کروائے شریعت سے۔ کیسے دیوانہ ہے؟ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگوں نے تو اللہ کو بھی تین کہہ دیا، وہ تو اللہ کا بھی بیٹا مانتے ہیں۔ قالوا عن رسوله ساحر ومجنون، اور نبی کو بھی دیوانہ کہہ دیا۔ تم کون سی ہستی ہو کہ تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا؟ اپنے آپ کو اتنا تم سمجھتے کیوں ہو بڑا کہ تمہارے بارے میں کوئی بات نہ کرے؟ وہ تو اللہ کے بارے میں بات کرتے۔ اپنے آپ کو پہچانیے، تم اللہ کے بندے ہو، تیرے لیے فخر یہ ہے کہ تیرا رب تجھ پہ راضی رہے، کسی اور کی رضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، وہ تیرے رب کا وعدہ ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اور تیرا رب اس وعدوں کو پورا